اسی کے ضمن میں میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، پورا سال وہ گناہ کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، گناہ کا کام کرتا تھا، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آ جاتا تھا وہ بالکل نہا دھو کے پاک و صاف کپڑے پہنتا تھا اور 5 وقت کی نماز کا پابند بنتا تھا، پورا مہینہ عبادت میں گزارتا تھا، پورا مہینہ تراویحوں کا اہتمام، پورا مہینہ روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، گناہوں سے دور رہتا، پاک و صاف کپڑے پہنتا، عطر سرما لگا کر کے ماہ رمضان کا ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ اب جب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ 11 مہینہ گناہوں میں ہے اور 1 مہینہ پورے پابندی کے ساتھ نماز اور تراویحوں کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں کر رہا ہے، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی کہ اتنا تو ماہ رمضان مبارک آتے ہی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے، پاک و صاف کپڑے پہنتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میں 11 مہینے گناہوں میں رہتا ہوں لیکن 1 مہینہ تو مجھے نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے، اسی لیے میں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہوئے نیکیاں کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پاک و صاف رہتا ہوں، اس کا بہت میں اہتمام کرتا ہوں، بہت ادب و احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ بالکل جو ہے نا راحت میں ہے، سکون و اطمینان میں ہے۔ تو اس کو کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھ کر کے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے تیری بخشش ہو گئی جبکہ تو 11 مہینہ گناہوں میں ملوث رہتا تھا، ہمہ وقت تو گناہ ہی گناہ کیا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا، جو 11 مہینہ گناہوں میں رہتا ہے، جو 11 مہینہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور آخری صرف 1 مہینہ وہ ماہ رمضان کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماہ رمضان کے ادب کی برکت سے بخشش فرما دی۔ تو دیکھیے ماہ رمضان کا ادب کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک مجوسی شخص تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا۔ ماہ رمضان کا ماحول چل رہا تھا، چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے مسلمانوں کے بازار جاتا ہے، وہاں جا کر کے کوئی چیز خریدنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ اچانک تو وہاں وہ پہنچ کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی خریدنے میں وہ لگ جاتا ہے وہ مجوسی۔ تو اس کا بچہ ایک پھل اٹھاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے، سرے عام لوگوں کے بیچ میں ایک پھل اٹھا کر کے کھانا شروع کرتا ہے۔ وہ مجوسی کو غصہ آتا ہے اور اپنے بیٹے کو ایک زور سے تماچا مارتا ہے اور کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ ماہ رمضان چل رہا ہے، مسلمانوں کے روزے کا مہینہ چل رہا ہے اور یہاں پر مسلمان گھومتے نظر آ رہے ہیں اور سب کے بیچ میں تو کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو اس مجوسی کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ ابا مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ بھی تو ماہ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا میں کھاتا پیتا ضرور ہوں لیکن چھپ کر، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، مسلمانوں کے پیچھے کھاتا ہوں، یعنی گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ میں ماہ رمضان کا ادب کرتا ہوں، روزوں کا ادب کرتا ہوں، روزوں کے اس مہینے کا ادب کرتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ تو کسی عالم دین نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اسے پوچھا تعجب ہے، تو تو دنیا میں مجوسی تھا، تو شرک کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کیسے عطا کرتی، جنت میں گھومتا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماہ رمضان کا میں نے ادب کیا، ماہ رمضان کے ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا اور ایمان کی دولت مجھے ملی۔ آخری وقت میرے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان سے مالا مال فرمایا اور اسی کی برکت ہے کہ آج میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کروڑ بار الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا، ہمارے دادا دادی کو، ہمارے پرداداؤں کو، سب کو، ہمارے خاندان والوں کو مسلمان، اور ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان آتے ہی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ تو مجوسی تھا جس نے ماہ رمضان کا ادب کیا تو اس کی بخشش ہو گئی، وہ تو گناہ گار تھا جس نے ماہ رمضان کا ادب کیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نیکیوں میں رہتے ہیں، ہمیں وقت
ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کا ادب و احترام کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس میں روزوں کا اہتمام کریں، تراویحوں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ نکالے، غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں کا خیال رکھے، اس لیے کہ ہم جب بھوکا رہتے ہیں تو ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کی محبت جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، تو چنانچہ یہ اللہ کا فرمان ہمیں یاد آتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے لیے رکھا ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اللہ کی رضا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو قابو میں بھی رکھتا ہے، اس کے اندر ایک برداشت کی اور صبر کی قوت بھی آ جاتی ہے۔ اس کی بے شمار حکمتیں، اس کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمامی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بنائے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس بیان کو سن کر آپ دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔